ذرا ایک منظر ذہن میں لایا جائے. ایک انتہائی شدید سردیوں کی شام ہے اور ایک بہت بڑی شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. ہاں، کوئی ایسی تقریب جہاں سینکڑوں لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہو؟ بالکل. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کشادہ ہال میں مکمل سناٹا چھایا ہوا ہے. نہ کوئی مہمان موجود ہے، نہ ہی میزبانوں کی کوئی خاص چہل پہل نظر آ رہی ہے. تو پھر وہاں ہے کون؟ وہاں صرف ایک صاحب ہیں جو کافی عمرہ رسیدہ ہیں، اور وہ ایک کرسی پر بیٹھے پچھلے 1.5 گھنٹے سے مسلسل دیوار پر لگی گھڑی کو گھور رہے ہیں. ارے 1.5 گھنٹہ؟ وہ بھی اکیلے؟ جی ہاں، پورے 1.5 گھنٹے. اور اس صبرآزما انتظار کے بعد ایک منتظم گھبراتا ہوا ان کے قریب آتا ہے اور اس عجیب سی خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک انتہائی غیر مناسب سوال پوچھ بیٹھتا ہے. اچھا، کیا سوال تھا وہ؟ وہ پوچھتا ہے کہ کیا میں کچھ ٹھنڈا کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ پیش کروں؟ اوہو، سردیوں کی شام اور کولڈ ڈرنک؟ بالکل. تو وہ عمر رسیدہ شخص اپنی اینک کے پیچھے سے ایک ایسی غضبناک نظر ڈالتا ہے اور کہتا ہے، اس شدید سردی میں کولڈ ڈرنک؟ کیا بچوں سے خفا ہیں؟ ارے واہ، یعنی سیدھا سیدھا طنز کے بیمار کر کے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ ہاں، کچھ ایسا ہی. اور جانتی ہیں، یہ منظر کسی مزاحیہ فلم کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے. اور جو شخص اس خالی ہال میں کرسی پر بیٹھا سردی میں ٹھٹھر رہا تھا، وہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اردو زبان کے مایہ ناز نقاد، ماہر لسانیات اور محقق ڈاکٹر ابو محمد سحر تھے. کیا بات ہے! اور دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بہت بڑا اور انتہائی دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے. وہ کیسے؟ عام طور پر جب ہم کسی ماہر لسانیات یا زبان و بیان کی باریکیوں میں الجھے ہوئے محقق کا ذکر سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک انتہائی خشک، بیزار اور کتابوں کے بوجھ تلے دبا ہوا شخص ہے نا؟ ہاں بالکل، ایسا شخص جس کا ہنسی مذاق یا لطیفے سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ ہو. صحیح. لیکن ڈاکٹر سحر، جن کا اصل نام ویسے ابو محمد ابو القاسم تھا، ان کی زندگی اس روایتی خاکے کو بالکل ہی مسترد کر دیتی ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے زبان کے انتہائی خشک موضوعات پر کام کیا، لیکن ان کی اپنی عملی زندگی کہکہوں، برجستہ جملوں اور ایک خاص قسم کی زندہ دلی سے بھری ہوئی تھی. تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی یہی ہے. ہم ان کی بھاری بھرکم کتابوں کے صفحات سے ذرا باہر نکل کر اس گوشت پوشت کے انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ان تحریروں کے پیچھے چھپا ہوا تھا. بالکل. اور آج کی اس گہری تحقیق کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ مشہور طنز و مزاح نگار شفیقہ فرحت کی کتاب چہرے جانے پہچانے میں شامل ڈاکٹر سحر کا خاکہ ہے. شفیقہ فرحت نے تو انہیں بہت قریب سے دیکھا ہوگا، ہے نا؟ جی، انہوں نے انہیں حمیدیہ کالج بھوپال میں ایک ساتھی پروفیسر کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے اور ایک نقاد کی حیثیت سے بہت قریب سے دیکھا تھا. اور جس طرح انہوں نے ڈاکٹر سحر کی سوانحی تفصیلات کو ان کی روزمرہ کی عادتوں کے ساتھ جوڑا ہے، وہ ہمیں ایک بہت ہی مختلف اور نیا زاویہ فراہم کرتا ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ زاویہ دراصل اس لیے بھی ضروری ہے کہ کسی بھی بڑے مفکر کی نفسیات کو سمجھے بغیر ہم اس کے کام کی اصل گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. بالکل صحیح کہا. دیکھیں، ایک محقق جو دفتر کی فائلوں اور روزمرہ کے انتظامی معاملات سے دور بھاگتا ہے، وہ اچانک املا اور رسم الخط کی باریکیوں میں اتنا کیوں ڈوب جاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ہاں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سنجیدہ تنقید لکھنے والا ذہن اپنی روزمرہ زندگی کے تضادات کو کیسے سنبھالتا ہے، تو ان کی تحریروں میں چھپی ہوئی جو انسانیت ہے وہ زیادہ واضح طور پر سامنے آتی ہے. تو اس تضاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ذرا اس علمی بنیاد کا جائزہ لیا جائے جس پر ڈاکٹر سحر کی پوری شخصیت کھڑی تھی. تو ان کے پس منظر کے بارے میں ماخوذات کیا بتاتے ہیں؟ وہ 10 اپریل 1928 کو، اور ویسے کچھ حوالوں کے مطابق 1930 میں، اتر پردیش کے ضلع فتح پور کے علاقے محی الدین پور میں پیدا ہوئے. بعد میں انہوں نے ایک طویل عرصہ بھوپال کے حمیدیہ کالج میں اردو کے پروفیسر اور صدر شعبہ کے طور پر گزارا. یعنی ایک پورا تعلیمی اور تحقیقی کریئر. جی، لیکن جس چیز نے انہیں ادبی دنیا میں واقعی ایک قداور شخصیت بنایا وہ ان کی تحقیقی کتابیں تھیں. ان کی درجن بھر سے زائد مارکت الآراء کتابیں موجود ہیں. ارے واہ! ان کتابوں کے موضوعات کیا تھے؟ ان کتابوں کے موضوعات پر غور کرنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر 1958 میں سامنے آنے والی ان کی کتاب اردو میں قصیدہ نگاری. قصیدہ نگاری.
کافی کلاسیکی موضوع ہے۔ بالکل۔ اور پھر 1961 میں تنقید و تجزیہ، اس کے بعد انہوں نے غالبیات پر انتہائی وسیع کام کیا، جیسے 1984 میں چھپنے والی غالبیات اور ہم، اور اسی تحقیقی کام کے اعتراف میں انہیں 1984 میں ہی فخر الدین علی احمد غالب ایوارڈ برائے تحقیق سے بھی نوازا گیا۔ یہ تو واقعی بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہاں، لیکن ان کا سب سے پیچیدہ اور شاید سب سے اہم کام لسانیات اور املا پر تھا۔ 1982 میں اردو املا اور اس کی اصلاح، پھر 1983 میں زبان و لغت، اور پھر 1999 میں اردو رسم الخط اور املا، ایک محاکمہ، اور 2002 میں یعنی ان کے انتقال والے سال برگ سحر بھی شائع ہوئی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک عام قاری کی الجھن بھی ہو سکتی ہے۔ جی بتائیے۔ دیکھیں، املا، رسم الخط یا الفاظ کی درست ادائیگی، یہ موضوعات بظاہر بہت مشینی محسوس ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ریاضی کا استاد صرف فارمولوں کو درست کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دے۔ یہ ایک بہت منطقی الجھن ہے۔ تو کیا یہ فرض کر لیا جائے کہ جو شخص دن رات لغت، نقطوں اور شوشوں کی اصلاح میں غرق رہتا ہو، اس کا دماغ بھی کسی مشینی ڈکشنری کی طرح کام کرنے لگا ہوگا؟ میرا مطلب ہے، کیا وہ انسان عام محفلوں میں ایک زندہ دل شخص رہ سکتا ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے نا، کہ جو شخص املا یعنی آرتھوگرافی میں ایک نقطے کی غلطی برداشت نہیں کر سکتا، اس کا رویہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی انتہائی روکھا اور کٹر ہوگا۔ بالکل، یہی تو میں سوچ رہا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ املا اور رسم الخط دراصل کسی بھی زبان کا وہ بنیادی خاکہ ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ایک لفظ کا ہجا بدل جائے تو پوری عبارت کا مفہوم تباہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سحر کا ذہن اسی درستگی، باریک بینی اور نظم و ضبط کا عادی ہو چکا تھا۔ اچھا، تو ان کے دماغ کی وائرنگ ہی کچھ اس طرح ہو چکی تھی کہ جہاں کوئی چیز اصول سے ہٹتی، وہ بے چین ہو جاتے۔ بالکل، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اصول پسندی ان کے اندر تلخی پیدا نہیں کرتی تھی، بلکہ ایک انوکھی قسم کی مزاحیہ صورتحال پیدا کرتی تھی، خاص طور پر جب ان کے اس کٹر ڈسپلن کا ٹکراؤ ہمارے معاشرے کی عام روایتی سست روی سے ہوتا تھا۔ ارے ہاں، اور یہی وہ تصادم ہے جہاں سے قہقہے جنم لیتے ہیں۔ جب ان کا یہ لسانی ڈسپلن عملی زندگی کی سب سے بڑی عادت یعنی وقت کی پابندی پر لاگو ہوتا تھا۔ ہاں، وقت کی پابندی۔ حمیدیہ کالج میں پیش آنے والا وہ واقعہ تو اسی تصادم کی کلاسک مثال ہے۔ بالکل، شفیقہ فرحت اس واقعے کا ذکر بڑے مزے سے کرتی ہیں۔ حمیدیہ کالج میں ایک بہت بڑی تقریب ہونی تھی، غالباً احتشام صاحب یا ڈاکٹر احمد کی کوئی تقریب تھی۔ مہمانوں کے جو دعوت نامے تھے، ان پر تقریب کا وقت صبح 11 بجے لکھا تھا۔ 11 بجے، صحیح۔ لیکن ڈاکٹر سحر کا اندرونی ڈسپلن کسی اور ہی ٹائم زون میں چل رہا تھا۔ واہ! وہ صاحب صبح 8 بجے ہی تقریب گاہ پہنچ گئے۔ ارے باپ رے، 3 گھنٹے پہلے؟ جی ہاں، اور یہ صرف جلدی پہنچنا نہیں تھا، یہ ان کی نفسیاتی ساخت کا مظاہرہ تھا۔ ان کا ذہن یہ قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اگر 11 بجے کا وقت ہے تو اس میں تاخیر کیسے ہو سکتی ہے۔ اب صبح 8 بجے کا تصور کریں، ہال میں نہ کرسیاں ہیں نہ دریاں بچھی ہیں، اور سحر صاحب وہاں موجود ہیں۔ منتظمین تو ابھی نیند سے اٹھ رہے ہوں گے اس وقت۔ بالکل، وہ حال میں بے چینی سے ٹہل رہے ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، پھر ان کی نظر ایک طالب علم پر پڑتی ہے جو غالباً ایم اے کا لڑکا تھا اور وہاں سامان ترتیب دینے میں مدد کر رہا تھا۔ سحر صاحب اس کے پاس جاتے ہیں اور انتہائی سنجیدگی سے پوچھتے ہیں، کیا کوئی خبر آئی؟ اور اس طالب علم کا جواب تو کمال تھا۔ ہاں، وہ طالب علم بھی اپنی دنیا میں تھا۔ اس نے سحر صاحب کی اس بے چینی کو دیکھ کر سوچا کہ اتنی صبح صبح کوئی خبر کا انتظار کر رہا ہے تو یقیناً کسی ٹرین کے بارے میں پوچھ رہا ہوگا۔ اس نے بڑی معصومیت سے کہا، دلی والی گاڑی تو آ گئی ہوگی۔ ارے، دلی والی گاڑی؟ بس یہ سننا تھا کہ سحر صاحب غصے سے لال پیلے ہو گئے اور وہاں رکھے ہوئے میز پوشوں کو ایسے گھورنے لگے جیسے وہ ان کے وجود کے دشمن ہوں۔ اگر ہم اس واقعے کو ذرا گہرائی سے سمجھیں تو یہ محض ایک غلط فہمی نہیں تھی، یہ دراصل 2 مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ 2 مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ؟ وہ کیسے؟ دیکھیے، ایک طرف وہ ذہن ہے جو لفظوں کے ہجوں کی طرح وقت کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھتا ہے، اور دوسری طرف ہمارا روایتی دیسی سماج جہاں وقت کی کوئی ٹھوس حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ اسے ایک جاپانی بلٹ ٹرین کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔
जापानी बुलेट ट्रेन, ये मिसाल जरा और खोलकर बयान करें। तो होता यह है कि एक जापानी शिंकेनसेन, जिसे बुलेट ट्रेन कहते हैं, उसका पूरा सिस्टम मिली सेकेंड्स की दुरुस्ती पर काम करता है। अगर वो महज 3 सेकंड भी लेट हो जाए तो अंदरूनी सेंसर्स में अलार्म बजने लगते हैं। सही, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग। अब अगर आप इस हसास बुलेट ट्रेन को उठाकर एक ऐसे देहाती स्टेशन की पटरियों पर खड़ा कर दें जहां लोग सूरज की धूप देखकर वक्त का अंदाजा लगाते हो और जहां ट्रेनों की बजाय बैलगाड़ियां चलती हो, तो क्या होगा? जाहिर है उस ट्रेन का पूरा अंदरूनी निजाम शदीद दबाव का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर सहर का दिमाग वो बुलेट ट्रेन था। उन्होंने पूरी जिंदगी डिक्शनरी और इमला की दुरुस्ती में गुजारी। जब उनकी ये आदत हमारे देसी वक्त से टकराती, जहां लोग 8 बजे की दावत में 10 बजे पहुंचना अपना पैदाइशी हक समझते हैं, तो उनके अंदर का अलार्म बजने लगता था। क्या जबरदस्त तशबीह है ये सारा मामला बिल्कुल साफ हो गया है। और हैरत की बात यह है कि वक्त की इसी बचत और बारीक बीन मंतिक ने उनके कैरियर के हवाले से एक ऐसा फैसला करवाया जिसने सबको हैरान कर दिया। हाँ, उनकी कबल वक्त रिटायरमेंट का फैसला। जी, एक ऐसा फैसला जिसमें बज़ाहिर तो एक हिसाबी और मालियाती मंतिक पेश की गई, लेकिन उसके पीछे गहरी अदबी वजह छुपी हुई थी। ये गालिबन 1980 के आसपास की बात है ना? हाँ, 1980 की दहाई की शुरुआत थी। शफीका फरहत उस वक्त हमीदिया कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर आई थीं। डॉक्टर सहर उस वक्त शोभा उर्दू के सदर की कुर्सी पर थे। और उनका पढ़ाने का तरीका भी तो बड़ा दिलचस्प था। जी बिल्कुल। वो हफ्ते के पहले 3 दिन बाकायदगी से सुबह की क्लासें लेते थे, लेकिन बाकी 3 दिन उनकी क्लासेस सुबह 11 बजे से शुरू होती थीं। 11 बजे क्यों? इसकी वजह ये थी कि अगर किसी दिन तुलबा क्लास में ना भी आए तो उनका वक्त ज़ाया ना हो और वो अपने करीबी दोस्तों के साथ गपशप कर सकें। वो वक्त को बहुत कीमती समझते थे। फिर एक दिन अचानक खबर आती है कि डॉक्टर सहर ने कबल वक्त यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है, हालांकि उनकी सर्विस के अभी कई साल बाकी थे। और जब शफीका फरहत और महकमे के बाकी लोगों ने हैरानी से उसकी वजह पूछी, तो सहर साहब ने एक ऐसी दलील दी जो किसी माहिर मौशियात के जहन की पैदावार लगती थी। उन्होंने तो बाकायदा एक मालियाती गोशवारा पेश कर दिया था। बिल्कुल। उन्होंने बड़े इत्मीनान से बताया कि अगर वो अपनी रिटायरमेंट पर मिलने वाले फंड्स को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, तो उस पर मिलने वाला माहाना सूद और उनकी पेंशन मिलाकर उनकी मौजूदा तनख्वाह के बराबर बनती है। अरे वाह, हिसाब तो बिल्कुल पक्का था। हाँ, उनका कहना था कि जब उन्हें घर बैठे मौजूदा तनख्वाह के बराबर रकम मिल रही है, तो वो खामख्वाह कॉलेज के दफ्तरी मामलात और कॉपियों के बंडल चेक करने का दर्दसर क्यों पाले? बज़ाहिर ये दलील इतनी नाकाबिले तरदीद है कि कोई भी सुनकर खामोश हो जाए, लेकिन मुझे ये बात इतनी सादा नहीं लगती। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई इतने बड़े मुहक्किक ने अपना इल्मी करियर सिर्फ फिक्स डिपॉजिट का रेट देखकर खत्म कर दिया? मुझे तो ये किसी इंतहाई चालाक अदीब का एक शानदार बहाना लगता है। एक ऐसा शख्स जो जानता था कि ब्यूरोक्रेसी और दफ्तरी उलझने एक मुहक्किक की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये चैलेंज बहुत बजा है। और अगर हम उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी देखें, तो इस बात की तस्दीक भी होती है। अगर मकसद सिर्फ पैसा होता, तो वो कोई कारोबार शुरू कर लेते। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। असल हकीकत ये थी कि एक सच्चा मुहक्किक जब सदरे शोबा की कुर्सी पर बैठता है, तो वो फाइलों, मीटिंग्स और दफ्तरी सियासत में दम घुटता महसूस करता है। सहर साहब इस निजाम को समझ चुके थे। वो जानते थे कि उनका वक्त फाइलों के लिए नहीं है। हाँ, वो अपना कीमती वक्त डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर सईद और इब्राहिम यूसुफ जैसे इल्मी दोस्तों के साथ गुजारना चाहते थे। यानी उन्होंने निजाम की ही रियाजी को इस्तेमाल करके निजाम से अपनी आज़ादी खरीद ली। क्या बात है! वो अपना वक्त फिल्मों पर तबसरे करने और हल्का दानिशवरान की महफिलों के लिए बचाना चाहते थे। बिल्कुल। वो अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा ब्यूरोक्रेसी की भेंट नहीं चढ़ाना चाहते थे। और इस आज़ादी के बाद जो वक्त उनके पास बचा, उसमें भी उनकी वो वक्त की पाबंदी वाली आदत कहीं नहीं गई, बल्कि शायद और पक्की हो गई, जिसका जिक्र हमने प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में किया था। वो सालगिरह की दावत का वाकया, जिसमें वक्त की पाबंदी और रिवायती बेज़ाब्तगी का सबसे बड़ा तजादुम देखने को मिला। हाँ, हिंदी और संस्कृत के आलिम सरस्वती शरण कैफ के यहाँ वो तकरीब थी। उनके दामाद की तरफ से 80वीं सालगिरह की दावत थी और सहर साहब मुकर्रा वक्त पर पूरी शान और शौकत से पहुंच गए। और फिर वही हुआ। हॉल में सन्नाटा।
ہمارے معاشرے میں دعوت کا وقت تو محض ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آنا شروع کریں۔ لیکن ان کے لیے تو لفظ کا مطلب وہی تھا جو لغت میں ہے۔ تو وہ بیچارے شدید سردی میں 1.5 گھنٹہ اکیلے بیٹھے انتظار کرتے رہے، اور جب انہیں کولڈ ڈرنک پیش کی گئی تو وہ جملہ، کیا بچوں سے خفائیں؟ یہ جملہ ان کی حاضر جوابی بھی دکھاتا ہے، اور ایک چھپا ہوا طنز بھی، کہ پہلے تو سردی میں بٹھا کر رکھا، اب ٹھنڈا مشروب پلا کر کسر پوری کر رہے ہو۔ لیکن اس واقعے کا عروج تو اس وقت ہوتا ہے جب بالآخر کھانا لگایا جاتا ہے۔ سردی کا موسم، 1.5 گھنٹے کی بھوک، اور سامنے گرم گرم کباب اور دال۔ سحر صاحب نے اپنا سارا محققانہ وقار ایک طرف رکھا اور بالکل ڈٹ کر کھایا۔ اور جب شفیقہ فرحت نے انہیں تیزی سے کھاتے دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں ٹوکا کہ سحر صاحب بڑی تیزی سے کھا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بھرپور کہکہا لگایا اور کہا، آج ساری کسر پوری ہو گئی ہے، بڑا شدید انتقام لے لیا ہے۔ کیا کمال کا جملہ ہے! ایک ایسا شخص جس نے اردو رسم الخط اور املا جیسی انتہائی خوش کتاب لکھی ہو، وہ ایک دعوت میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس نے میزبانوں کی لیٹ لطیفی کا بدلہ کھانا کھا کر لے لیا ہے۔ یہ تضاد واقعی انسان کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور در حقیقت زندگی کے آخری ایام کے تناظر میں دیکھیں تو یہ برجستہ پن اور بھی قیمتی ہو جاتا ہے۔ انہیں فالج کا ہلکا سا حملہ بھی ہوا تھا، بلڈ پریشر کی شکایت بھی تھی۔ عموماً ایسی حالت میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن ان کی زندگی کی رمق اتنی مضبوط تھی کہ ان تمام بیماریوں کے باوجود ان کی حصے مذاق ختم نہیں ہوئی۔ ان کا اندر کا محقق اصولوں پر قائم رہا، لیکن اندر کا انسان ان اصولوں کے بوجھ تلے دبا نہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے۔ 2002 میں جب ڈاکٹر ابو محمد سحر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ صرف تحقیقی مقالے نہیں چھوڑ گئے۔ وہ اپنے پیچھے ایک ایسی بھرپور زندگی کی یاد چھوڑ گئے جو دوستوں کی محفلوں، برجستہ مزاح اور زندگی کی چھوٹی خوشیوں سے لبریز تھی۔ اور اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ جب مستقبل میں کبھی کسی بہت بڑے عالم یا سنجیدہ محقق کی کوئی انتہائی پیچیدہ اور خوش کتاب پڑھی جائے تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی ذہن اس طرح جائے گا کہ شاید وہ باریک بین اور مشکل الفاظ لکھنے والا ذہن اپنی نجی زندگی میں کسی خالی ہال میں بیٹھا سردی میں کولڈ ڈرنک پیش کیے جانے پر خفا ہو رہا ہوگا؟ کیا یہ علم ہوگا کہ صفوں پر نقطوں کی جنگ لڑنے والا مصنف دوستوں کی دعوتوں میں انتقاماً گرم کباب کھاتا ہوگا؟ کیا کسی مصنف کی ذاتی زندگی کی یہ مسکراہٹیں، اس کی کمزوریاں، اس کے لکھے ہوئے سنجیدہ الفاظ کی تاثیر کو بدل دیتی ہیں؟ اس پہلو پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آج کی یہ گہری تحقیق اور تجزیے کا سفر کچھ نئے دریچے کھولنے کا سبب بنا ہے تو محض خاموش تعریف کے بجائے عملی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ فالو کیا جائے۔ انسٹاگرام اور یوٹیوب پر جڑیں، فالو کریں اور سٹارز بھیج کر اپنی موجودگی کا احساس دلائیں تاکہ علم اور شخصیات کی یہ دلچسپ جائزے مستقبل میں بھی پیش کیے جاتے رہیں۔ اگلے تفصیلی جائزے تک کے لیے اجازت دیجیے۔